عائشہ ایک غریب گھر کی بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ شادی کے بعد اس کا شوہر بلال سعودی عرب چلا گیا۔ سسرال والوں کو تو جیسے ایک نوکرانی مل گئی۔ عائشہ 10 افراد کے لیے کھانا بنا کر پاگل ہو جاتی اور باقی گھر کے لوگ پورا دن مزے سے سوتے اور آرام کرتے۔ اماں نے بلال سے کہا، عائشہ سارا دن آرام کرتی رہتی ہے، سوتی رہتی ہے۔ وہ اگلے دن بتائے بنا گھر آ گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے کڑی دھوپ میں صبح کی پہلی کرنیں ابھی کھڑکی سے اندر جھانکا ہی تھا کہ عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے محبت بھری نظروں سے برابر میں سوئے ہوئے بلال کو دیکھا اور خاموشی سے بستر سے اٹھ گئی۔ فریش ہونے کے بعد کچن میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے چولہا جلایا اور دیگچی میں دودھ ڈال کر چائے چڑھا دی۔ عائشہ کا دل ایک انجانی خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اسے بلال کے گھر آیا بھی 1 ماہ ہی ہوا تھا، مگر اس نے اپنی سمجھداری اور خدمت سے سب کا دل جیتنے کی پوری کوشش کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بلال بھی کچن میں آ گیا اور عائشہ کو کام کرتا دیکھ کر اس کے قریب آ کر دھیمی آواز میں بولا، عائشہ ابھی تو سب سو رہے ہیں، تم کیوں اتنی جلدی اٹھ کر کچن میں لگ جاتی ہو؟ تو عائشہ نے مسکرا کر چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، بلال مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ سب میرے ہاتھ کا گرم ناشتہ کر کے اپنے کاموں پر جاتے ہیں۔ بلال نے چائے کا گھونٹ بھرا اور عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم بہت اچھی ہو عائشہ، کاش میرے حالات اتنے اچھے ہوتے کہ میں تمہیں اس تپتے کچن سے نکال کر کسی ٹھنڈے کمرے میں بٹھا پاتا۔ عائشہ نے اس کی بات سن کر اسے تسلی دی کہ میرے لیے آپ کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ ناشتے کی میز پر جب سب گھر والے جمع ہوئے تو عائشہ کسی مشین کی طرح کبھی پراٹھے تو کبھی انڈے بنا کر میز پر رکھ رہی تھی۔ بلال کی ماں نے ایک نظر عائشہ پر ڈالی اور بلال سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا عائشہ واقعی بہت سگڑ ہے، سارا کام اکیلے سنبھال لیتی ہے۔ بلال یہ سن کر خوش ہو گیا تھا کہ اس کی ماں عائشہ سے خوش ہے۔ سارا دن عائشہ اسی طرح گھر کے کاموں میں جٹی رہتی تھی، کبھی صفائی، کبھی کپڑے دھونا اور کبھی مہمانوں کی خاطر تواضع، لیکن اس کے چہرے پر کبھی تھکن کے آثار نہیں آتے تھے، کیونکہ رات کو جب بلال کام سے واپس آتا تو وہ اس کی ساری تھکن اپنی باتوں سے دور کر دیتا تھا۔ شام میں دونوں صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ میں تمہیں ایک شہزادی کی طرح رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس چھوٹی سی نوکری میں بس دال روٹی ہی پوری ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر عائشہ اسے سمجھانے لگی تھی کہ بلال میں اس گھر میں بہت خوش ہوں، مجھے بڑے محل نہیں چاہیے، لیکن بلال کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو وہ تمام آسائشیں دے جو ایک اچھے گھرانے میں ہوتی ہیں۔ عائشہ نے محسوس کیا تھا کہ پچھلے چند دنوں سے بلال کچھ زیادہ ہی سوچوں میں گم رہنے لگا ہے۔ وہ جب بھی اس سے کچھ پوچھتی تو وہ مسکرا کر بات ٹال دیتا تھا، جیسے اب وہ اس کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ اگلی صبح بلال نے اچانک کہا، عائشہ میرا ایک دوست ہے جو سعودی عرب میں رہتا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہاں ایک کمپنی میں جگہ خالی ہے اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ اس نے حیرت اور دکھ سے بلال کو دیکھا، آپ مجھے چھوڑ کر اتنی دور چلے جائیں گے؟ وہ رونے لگی تھی۔ پھر بلال نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، عائشہ صرف چند سالوں کی بات ہے، پھر ہمارے پاس بڑا گھر ہوگا، گاڑی ہوگی اور تمہیں یوں کام کرنے نہیں پڑیں گے۔ میں یہ سب صرف تمہارے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اسے رہ رہ کر ایک ڈر ستا رہا تھا کہ بلال کے بغیر وہ اس گھر میں کیسے رہے گی، کیونکہ اسے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ بلال کی موجودگی میں تو سب اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اس کے جاتے ہی شاید حالات بدل جائیں گے۔ مگر بلال اپنی ضد پر قائم تھا اور عائشہ اس کی خوشی کی خاطر خاموش ہو گئی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بلال کے ذہن پر سعودی عرب جانے کا خیال ایک جنون کی طرح سوار ہو گیا تھا۔ وہ اکثر شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو خاموشی سے دیوار کو تکتا رہتا۔ عائشہ اس کی اس بے چینی کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک دوپہر جب عائشہ صحن میں بیٹھی سب کے کپڑے دھو رہی تھی تو اس کی ساس قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور بڑے روکھے لہجے میں بولی، عائشہ یہ کپڑوں پر اتنا صابن کیوں ضائع کر رہی ہو؟ ذرا ہاتھ ہولا رکھا کرو، ویسے بھی آج کل بلال کی آمدن سے گھر کا خرچہ بمشکل چل رہا ہے۔ عائشہ نے نظریں جھکا کر کہا، جی اماں جی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ صابن تو میرے شوہر کی کمائی سے آیا ہے، مگر اس نے خاموشی کو ہی بہتر سمجھا تھا۔ شام کو جب بلال گھر آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے عائشہ کو کمرے میں بلا کر بتایا کہ اس کے دوست نے ویزے کا بندوبست کر دیا ہے، بس اب کچھ پیسوں کا انتظام کرنا ہے۔ عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے بلال کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے کہا، بلال کیا واقعی جانا ضروری ہے کیا؟ ہم یہاں روکھی سوکھی کھا کر خوش نہیں رہ سکتے؟ یہ سنتے ہی بلال نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ عائشہ تم ابھی نہیں سمجھ رہی ہو، یہاں ابا کی پینشن اور میری چھوٹی سی تنخواہ میں 10 لوگوں کا پیٹ بھرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھو نا، ابھی میں نے اپنی 3 بہنوں کی بھی شادیاں کرنی ہیں اور چھوٹے کی پڑھائی کا خرچہ بھی تو ہے۔ اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو یہ سب کیسے ہوگا؟ بڑے بھیا کا تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ تو کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سب سن کر عائشہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بلال اپنی جگہ درست کہہ رہا ہے۔ اگلے چند
چند دن گھر میں ویزے کے پیسوں کے لیے بھاگ دوڑ میں گزر گئے تھے۔ بلال نے اپنی جمع پونجی نکال لی تھی اور کچھ ادھار بھی پکڑا تھا۔ جب ٹکٹ ہاتھ میں آیا تو عائشہ کو لگا جیسے اس کی دنیا اجڑنے والی ہے۔ وہ رات بھر مسلے پر بیٹھ کر روتی رہی تھی اور اللہ سے بلال کی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ روانگی سے ایک دن پہلے عائشہ نے بہت بوجھل دل سے بلال کا بیگ تیار کیا۔ اس نے بلال کے کپڑوں کے درمیان اپنی ایک تصویر اور جائے نماز رکھ دی تھی تاکہ اسے تنہائی میں ڈھارس رہے۔ بلال نے اسے پاس بٹھا کر سمجھایا، عائشہ دیکھو، میرے پیچھے تم نے امی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وہ تھوڑی سخت مزاج ضرور ہیں مگر دل کی بری نہیں ہے۔ اگر وہ کبھی کچھ کہہ بھی دیں تو تم برداشت کر لینا، کیونکہ میں یہاں دور صرف تمہارے سکون کے لیے جا رہا ہوں۔ عائشہ نے ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، بس آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہاں اکیلے ہوں گے، وقت پر کھانا کھائیے گا اور مجھے بھولنا مت۔ بلال نے مسکرا کر اسے یقین دلایا کہ وہ ہر پل اسے یاد کرے گا۔ اگلی صبح جب بلال جانے لگا تو پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عائشہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی بلال کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اسے لگا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ وہ بھی وہیں کھڑی تھی کہ سانس کی کرخت آواز گونجی، عائشہ اب کیا پورا دن وہیں کھڑی رہو گی؟ جاؤ کچن میں جا کر دیکھو، برتنوں کا ڈھیر پڑا ہے اور دوپہر کے کھانے میں دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ بلال کے جاتے ہی اس کی زندگی کا کٹھن ترین دور شروع ہونے والا ہے۔ بلال کو گئے ابھی ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ گھر کی فضا پوری طرح بدل گئی تھی۔ عائشہ جو پہلے اس گھر کی بہو تھی اب اسے ایک بے دام نوکرانی سمجھا جانے لگا تھا۔ صبح 5 بجے جب اندھیرا ہی ہوتا تھا، ساس صاحبہ عائشہ کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتی اور چلا کر کہتی، عائشہ کیا سارا دن سوتی رہو گی؟ اٹھو اور صحن کی صفائی کرو، رات کے برتنوں کا ڈھیر کچن میں پڑا ہے۔ عائشہ جو رات بھر بلال کی یاد میں جاگتی رہتی تھی، بوجھل آنکھوں کے ساتھ اٹھتی اور ٹھنڈے پانی سے برتن دھونا شروع کر دیتی۔ گھر میں 10 افراد تھے جن کا ناشتہ بنانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ نندیں اپنے کمروں میں آرام سے سوئی رہتی اور جب اٹھتی تو عائشہ سے فرمائش کرتی کہ بھابھی میرے پراٹھے پر گھی زیادہ لگانا اور چائے کڑک ہونی چاہیے۔ عائشہ خاموشی سے سب کی فرمائشیں پوری کرتی تھی، لیکن بدلے میں اسے صرف تنقید ہی ملتی تھی، اور وہ دیورانی جو پہلے عائشہ کا کام میں ہاتھ بٹاتی تھی وہ بھی اب دور ہو گئی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب عائشہ نے سب کے لیے کھانا پکایا تو سالن میں نمک ذرا سا تیز ہو گیا۔ ساس نے دسترخوان پر بیٹھتے ہی شور مچا دیا تھا کہ تم غریب گھر کی لڑکیوں کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کھانا کیسے بنتا ہے، میرے بیٹے کے پیسے تم پر ضائع ہو رہے ہیں۔ عائشہ کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا مگر اسے بلال کا وہ چہرہ یاد آ گیا جو اسے صبر کرنے کی تلقین کر گیا تھا۔ وہ کچن کے کونے میں بیٹھ کر سوکھی روٹی کھا لیتی مگر کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی۔ کام کا بوجھ اتنا بڑھ گیا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں عائشہ کا رنگ زرد پڑنے لگا تھا۔ پورے گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، استری کرنا اور پھر سب کی پسند کے کھانے بنانا اس کی روزمرہ کی روٹین بن گئی تھی۔ سسرال والے اس سے ایسے کام بھی کرواتے جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے، جیسے بھاری بالٹیاں بھر کر چھت پر لے جانا یا گھر کا سودا سلف لانا۔ نندیں اکثر اپنے دوستوں کو گھر پر بلاتی اور عائشہ کو حکم دیتی کہ ان کے لیے اچھے اچھے پکوان بنائے جائیں۔ جب وہ تھک کر چور ہو جاتی اور ذرا دیر کو لیٹتی تو ساس طنز کرتی کہ نواب زادی دیکھو کیسے ٹانگیں پھیلا کر سو رہی ہے، جسے سارا محل اسی نے کھڑا کیا ہو۔ وہ بیچاری ٹوٹ چکی تھی۔ بلال کا فون جب بھی آتا تو ساس پہلے ہی فون جھپٹ لیتی اور اسے ڈھیروں باتیں کرتی، اسے جتاتی کہ ہم تمہارے پیچھے کتنے پریشان ہیں، اور عائشہ کو صرف 2 منٹ بات کرنے کو ملتے تھے۔ عائشہ کا دل چاہتا کہ وہ بلال کو سب کچھ سچ سچ بتا دے کہ کیسے اسے تڑپایا جا رہا ہے، مگر وہ سوچتی کہ بلال وہاں پردیس میں اکیلا ہے، یہ سب سن کر پریشان ہوگا اور شاید اس کی نوکری پر اثر پڑے۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی کہ بلال آپ فکر نہ کریں، میں یہاں بہت خوش ہوں، سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بلال اپنی معصومیت میں یہ سچ سمجھ لیتا تھا اور ادھر گھر میں عائشہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اب تو اسے بات بات پر طعنے دینا اور مائکے کی غربت کا حوالہ دینا ایک عام بات بن گئی تھی۔ ایک شام عائشہ بہت بیمار تھی، اسے تیز بخار تھا، مگر ساس نے رحم نہ کھایا اور کہا یہ بخار کے بہانے ہم پر نہیں چلیں گے، اٹھو اور سب کے کپڑے دھو ورنہ رات کو کھانا نہیں ملے گا۔ عائشہ گرتی پڑتی صحن میں آئی اور کپڑوں کا ڈھیر لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا بلال نے اسے اسی دن کے لیے اکیلا چھوڑا تھا کہ وہ اپنوں کے ہاتھوں ہی ذلیل ہوتی رہے۔ گھر کے کاموں کی چکی میں پستے ہوئے عائشہ کو اب کئی ماہ بیت چکے تھے۔ اس کے ہاتھ جو کبھی نرم و ملائم تھے اب صابن اور سارا دن کے کام کاج سے کھردرے ہو چکے تھے۔ ایک دن عائشہ کو پتہ چلا کہ بلال کی چھوٹی بہن یعنی عائشہ کی نند کا رشتہ ایک بہت کھاتے پیتے گھرانے میں طے پا گیا ہے۔
پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ساس صاحبہ نے فوراً بلال کو فون کیا اور خوشخبری سناتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ نے تمہاری محنت رنگ لائی ہے، تمہاری بہن کا بہت اچھا رشتہ ہو گیا ہے، اب بس ذرا کھلے دل سے پیسے بھیجنا تاکہ ہم دھوم دھام سے شادی کریں۔ بلال نے خوشی خوشی اپنی جمع پونجی بھیج دی تھی اور عائشہ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ عائشہ، میں نے امی کو کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے بھی اچھے جوڑے بنوائیں اور تم اس شادی میں سب سے پیاری لگنی چاہیے۔ عائشہ نے بوجھل دل سے جی کہہ دیا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو عائشہ کو کچن سے باہر نکلنے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی۔ درزیوں کے چکر لگانا، نندوں کے کپڑوں کی کڑھائی دیکھنا اور مہمانوں کی فہرست بنانا، سب کام اس کے ذمے تھے۔ مگر جب باری آئی خریداری کی تو ساس نے اسے صاف کہہ دیا، عائشہ تم گھر پر رہو، کیونکہ پیچھے سے گھر کی رکھوالی کون کرے گا، اور ویسے بھی تمہارے مائکے سے کوئی آنے والا تو ہے نہیں جو تمہیں بن ٹھن کر بیٹھنا ہے۔ عائشہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دن بعد شادی سے پہلے کی دعوت میں گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا اور عائشہ کو کچن میں 50 لوگوں کے لیے چائے بنانے پر لگا دیا گیا تھا۔ اسے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ساس نے سب مہمانوں سے یہ جھوٹ بولا کہ عائشہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے، حالانکہ وہ بیچاری پسینے میں شرابور کام کر رہی تھی۔ اگلی شام جب مہندی کی تقریب تھی، عائشہ نے ہمت کر کے اپنی ساس سے کہا، اماں جی کیا میں بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھ سکتی ہوں؟ تو ساس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، تم باہر آ کر کیا کرو گی؟ تمہاری شکل دیکھی ہے کتنی اتری ہوئی ہے، مہمان دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم تم پر ظلم کرتے ہیں، بس یہاں کچن میں رہو اور کام نمٹاؤ۔ یہ سنتے ہی عائشہ کا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ بلال نے تو اتنے پیسے بھیجے تھے کہ میں بھی کپڑے خرید سکتی تھی، مگر اسے تو ایک جوتی تک نہیں ملی تھی۔ یہاں تک کہ جب بارات آئی تو عائشہ کو گھر کے پچھلے حصے میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ بھوکی پیاسی کام کرتی رہی تھی اور جب رات کو سب تھک کر سو گئے تو اس نے بچا ہوا ٹھنڈا سالن کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ بلال جب فون کرتا تو ساس اسے کہتی کہ عائشہ تو ہر فنکشن میں پیش ہے اور بہت خوش ہے۔ عائشہ فون پر بلال کی آواز سنتی تو اس کا جی چاہتا کہ چیخ کر کہے کہ بلال میں یہاں قیدی بن چکی ہوں، مگر وہ یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ اس کی ایک شکایت سے پورے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا اور بلال پردیس میں پریشان ہوگا۔ عائشہ کی خاموشی اب ایک گہرے دکھ میں بدل رہی تھی۔ وہ دن بھر مشقت کرتی اور رات کو بلال کی تصویر سے باتیں کرتے کرتے سو جاتی۔ اسے انتظار تھا کہ کب بلال واپس آئے گا اور اسے اس جہنم سے نکالے گا۔ نند کی شادی کے بعد گھر میں رونقیں تو ختم ہو گئیں، مگر عائشہ کے لیے مصیبتوں کا ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ گھر میں عائشہ کی جیٹھانی سائمہ کا راج تھا۔ سائمہ چونکہ ساس کی بھتیجی بھی تھی اور نندوں کی چہیتی سہیلی بھی، اس لیے اسے گھر میں ملکہ کا درجہ حاصل تھا۔ وہ صبح 10 بجے سو کر اٹھتی اور سیدھے دسترخوان پر آ کر بیٹھ جاتی، جہاں عائشہ پہلے ہی تپتے کچن میں ناشتہ تیار کر کے کھڑی ہوتی۔ سائمہ نوالے توڑتے ہی منہ بسور کر کہتی، اماں جی دیکھیے ذرا، عائشہ نے پراٹھا کتنا کچا رکھا ہے اور چائے میں پتی تو جیسے ڈالی ہی نہیں، پتہ نہیں یہ اپنے مائکے میں کیا کھاتی رہی ہے۔ ساس فوراً تائید میں بولتی، ہاں بہو تم ٹھیک کہتی ہو، یہ تو میرے بیٹے کی کمائی پر پل رہی ہے، ورنہ اس کی کیا اوقات تھی۔ عائشہ خاموشی سے برتن سمیٹتی رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر پھر بھی وہ کام کر رہی تھی۔ آج جب دونوں نندیں گھر آئیں تو گھر میں ایک میلہ سا لگ گیا تھا، مگر یہ میلہ عائشہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ نندیں صوفے پر بیٹھ کر سائمہ کے ساتھ کہکہے لگا رہی تھیں اور پھر بڑی نند نے عائشہ کو حکم دے دیا تھا کہ بھابھی ذرا میرے بچوں کے کپڑے دھو دیں، میرے میں تو ہمت ہی نہیں ہے۔ عائشہ سارا دن مشین کی طرح چلتی رہی تھی، اس کے پاؤں میں سوجن آ گئی تھی اور کمر میں شدید درد تھا، مگر کسی کے دل میں اس کے لیے رتی برابر رحم نہیں تھا۔ ایک رات جب عائشہ نے سب کو کھانا کھلا دیا اور خود کچن میں بچی کچی دال لینے گئی تو اس نے دیکھا کہ سائمہ اور ساس نے جان بوجھ کر بچا ہوا سالن بلی کو ڈال دیا ہے۔ ساس نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عائشہ بیٹا سالن تو ختم ہو گیا، تم ایسا کرو تھوڑی سی چٹنی پیس لو یا پھر پانی سے روٹی کھا لو، ویسے بھی تمہارا وزن بڑھ رہا ہے، کام چور ہو گئی ہو۔ عائشہ نے کچھ نہیں کہا اور خالی پیٹ ہی اپنے اندھیرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا کہ وہ بلال کو اپنی حالت زار سنا سکے۔ ہفتے میں ایک بار جب بلال کا فون آتا تو ساس پہلے ہی عائشہ کو ڈرا دھمکا دیتی کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی الٹا سیدھا بتایا تو تمہارا اس گھر میں جینا حرام کر دوں گی۔ جب فون عائشہ کے ہاتھ میں دیا جاتا تو ساس سر پر کھڑی ہو کر ایسے دیکھتی جیسے کوئی جلاد ہو۔ بلال وہاں سے پوچھتا، عائشہ کیسی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ تو عائشہ ساس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرستی آواز میں کہتی، جی بلال میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ اپنا خیال رکھیں۔ بلال اسے اپنی محنت اور پیسوں کے بارے میں بتاتا کہ میں نے اس ماہ اتنے پیسے بھیجے ہیں، تم اپنے لیے کچھ خرید لینا۔ تو اس بات پر عائشہ صرف سسکیاں پی کر رہ جاتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا
کہ وہ پیسے اسے نہیں ملنے۔ رات کو سارا گھر سو گیا تھا مگر عائشہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو تک رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ کیا تقدیر اسے ہمیشہ ایسے ہی رلائے گی۔ اس کی ہتھیلیاں مسالوں کی تیزی سے کٹ چکی تھیں اور کپڑے دھونے والے صابن نے اس کے ناخن خراب کر دیے تھے۔ وہ رو رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ اللہ یا تو مجھے ہمت دے یا پھر بلال کو میری حقیقت دکھا دے، کیونکہ اب مجھ میں مزید ستم سہنے کی طاقت نہیں رہی۔ اس کی اذیت کی انتہا تب ہوئی جب صبح سائمہ نے جان بوجھ کر اپنے کمرے کا گند صحن میں پھینک دیا اور کہا کہ عائشہ ذرا اسے صاف کر دو، میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ عائشہ کی روح تک کانپ اٹھی تھی مگر وہ خاموش رہی تھی کیونکہ وہ ایک سمجھدار اور صابر لڑکی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے بولنے سے اس کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ ایک طویل مشقت اور مسلسل بے رخی نے جب عائشہ کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو اسے لگا جیسے اس کا سر گھوم رہا ہے اور پورا بدن آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ اس نے ہمت کر کے دیوار کا سہارا لیا اور کچن تک پہنچی جہاں برتنوں کا ڈھیر اس کا منتظر تھا۔ عائشہ نے تھر تھراتے ہاتھوں سے چولہا جلایا مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ ذرا بھی جھکی تو وہیں ڈھیر ہو جائے گی۔ ابھی وہ چائے کے لیے پانی رکھی رہی تھی کہ ساس کچن میں داخل ہوئی اور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ہمدردی جتانے کی بجائے تیکھے لہجے میں بولی، عائشہ یہ کیا منہ لٹکا کر کھڑی ہو؟ ابھی تک ناشتہ تیار نہیں ہوا؟ کیا گھر میں فاقے کروانے کا ارادہ ہے؟ تو عائشہ نے دھیمی اور لرزتی آواز میں کہا، اماں جی میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے لگتا ہے تیز بخار ہے، اگر آج سائمہ ناشتہ بنا لے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ ساس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تم ہمیں سکھاؤ گی کہ کون کام کرے گا؟ سائمہ کو تو بی بی لو ہے، وہ بیچاری ویسے ہی کمزور ہے اور تم بہانے بنا کر کام سے جی چرا رہی ہو۔ چلو شاباش، جلدی سے پراٹھے لگاؤ ورنہ بلال کو فون کر کے بتا دوں گی کہ تمہارے ناز رخنے ہم سے نہیں اٹھائے جاتے۔ عائشہ نے جب بلال کا نام سنا تو اس کے پاس خاموشی سے کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ وہ تپتے چولہے کے سامنے کھڑی رہی تھی، پسینہ اس کی کمر سے بہہ رہا تھا اور بخار کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے جیسے تیسے سب کا ناشتہ بنایا، برتن دھوئے اور پھر پورے صحن میں جھاڑو لگایا۔ جب وہ دوپہر کے وقت نڈھال ہو کر کچن کے فرش پر ہی بیٹھ گئی تو اسے یاد آیا کہ آج بلال کے فون کرنے کا دن ہے۔ اس کا دل تڑپ اٹھا کہ شاید بلال کی آواز سن کر اسے کچھ سکون مل جائے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ساس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی جہاں ساس آرام سے صوفے پر بیٹھی موبائل ہاتھ میں لیے کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ عائشہ نے بہت ادب سے کہا، اماں جی کیا میں بلال سے بات کر سکتی ہوں؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ساس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور موبائل اپنے سینے سے لگا لیا جیسے کوئی قیمتی خزانہ چھپا رہی ہو، پھر کہا کہ نہیں ابھی نہیں، میں نے خود اس سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، اور ویسے بھی تم جب بات کرتی ہو تو تمہاری شکل سے لگتا ہے کہ تم اسے یہاں کی جھوٹی شکایتیں لگاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، جب میرا دل کرے گا تو میں خود اس سے تمہاری بات کروا دوں گی۔ عائشہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے التجائی انداز میں کہا، اماں جی میں کچھ نہیں کہوں گی، بس ایک بار ان کی خیریت پوچھنی ہے۔ مگر ساس نے ایک نہ سنی اور اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت چاٹو۔ عائشہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی جہاں تنہائی اس کا مقدر تھی۔ ادھر ساس کمرے میں اکیلی رہ گئی تو ان کے دماغ میں شیطان نے ڈیرا ڈال لیا۔ وہ سوچنے لگی کہ عائشہ باہستہ اسے زبان کھولنے لگی ہے، اگر اسے ابھی نہ روکا گیا تو یہ بلال کو سب سچ بتا دے گی اور پھر بلال جو پیسے بھیجتا ہے وہ آنا بند ہو جائیں گے۔ ساس نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ موبائل اٹھایا اور سوچا کہ اب مجھے ہی کچھ ایسا ڈرامہ کرنا پڑے گا کہ بلال اس لڑکی سے بدظن ہو جائے اور اسے لگے کہ عائشہ اس کے گھر والوں کا خیال رکھنے کی بجائے انہیں تنگ کر رہی ہے۔ ساس نے دل ہی دل میں گہری سازش تیار کی تاکہ عائشہ کو ہمیشہ کے لیے نیچا دکھایا جا سکے اور بلال کی نظروں میں اسے ایک بدتمیز اور کامچور عورت ثابت کیا جا سکے۔ وہ جانتی تھی کہ بلال ان کی بات کبھی نہیں ٹالتا اور یہی عائشہ کی سب سے بڑی کمزوری تھی جس کا فائدہ اٹھانے کا وقت اب آ چکا تھا۔ ساس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور بلال کا نمبر ملایا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے بلال نے فون اٹھایا تو انہوں نے اپنی آواز میں نکاہت اور بے چارگی بھر لی اور بولی، بیٹا بلال تم وہاں دن رات ایک کر رہے ہو اور یہاں میرا جینا حرام ہو گیا ہے۔ بلال نے گھبرا کر پوچھا، اماں جی کیا ہوا؟ آپ کی آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ تو انہوں نے ایک جھوٹی سسکی بھری اور کہا، بیٹا کہ تمہاری بیوی عائشہ تو بالکل بدل گئی ہے، اسے گھر کے کام کاج سے کوئی سروکار نہیں، وہ سارا دن اپنے کمرے میں سوتی رہتی ہے، میں بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہوں اور جب اسے کہتی ہوں کہ ذرا ہاتھ بٹاؤ تو آگے سے بدتمیزی کرتی ہے، کہتی ہے بلال آپ کو اتنے پیسے بھیجتا ہے، میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں۔ بلال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سمجھدار عائشہ ایسا کر سکتی ہے۔ بلال کئی دنوں تک اسی کشمکش میں رہا تھا، اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔
اسے رہ رہ کر عائشہ کے وہ الفاظ یاد آتے تھے جو وہ بلال کے یہاں آتے وقت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے سب بدل جائے گا۔ بلال نے سوچا کیا مجھے خود جا کر دیکھنا ہوگا کہ آخر سچ کیا ہے۔ اس نے کمپنی سے چھٹی لی اور کسی کو بتائے بغیر پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر عائشہ واقعی میری ماں کے ساتھ ایسا کر رہی ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگلے دن جب سورج سوا نیزے پر تھا اور آگ برسا رہا تھا، بلال پاکستان پہنچ گیا۔ اس نے ٹیکسی گلی کے موڑ پر ہی روک دی تھی اور پیدل گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے گیٹ کے پاس پہنچا، اسے کسی کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز آئی۔ اس نے دھیرے سے گیٹ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کڑی دھوپ میں جہاں پرندے بھی پناہ ڈھونڈ رہے تھے، عائشہ کپڑوں کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ صابن سے خراب ہو چکے تھے اور وہ شدت کی گرمی اور بخار سے نڈھال بار بار اپنا سر پوچھ رہی تھی۔ ابھی بلال کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اندر سے ایک ساس کی گرجدار آواز آئی، کام چور لڑکی، ابھی تک کپڑے نہیں دھلے، کیا نواب زادی بن کر بیٹھی ہو؟ اٹھو اور جلدی سے انہیں نچوڑو ورنہ آج رات بھی بھوکا سونا پڑے گا۔ عائشہ نے لرزتی آواز میں کہا، اماں جی مجھے چکر آ رہے ہیں، ذرا دم لینے دیں۔ تو ساس باہر نکلی اور عائشہ کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور کہا، یہ ڈرامے اپنے باپ کے گھر جا کر کرنا، یہاں روٹیاں توڑنی ہیں تو کام کرنا پڑے گا۔ بلال یہ سب دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگلے لمحے اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ عائشہ کے بازو سے چھڑا لیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی پلٹ کر بلال کو دیکھا، ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، ان کی زبان جیسے تالوے سے چپک گئی تھی۔ بلال نے تڑپ کر عائشہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کو دیکھ کر یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ روتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکی تھی کہ بلال آپ آ گئے۔ بلال نے اسے سہارا دیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، اماں جی یہ ہے وہ کام چوری جس کا آپ فون پر ذکر کر رہی تھی، یہ ہے وہ عائشہ جو سارا دن سوتی رہتی ہے۔ ساس نے ہکلاتے ہوئے کہا، بیٹا وہ میں تو اسے سکھا رہی تھی کہ کام کیسے کرتے ہیں۔ بلال نے دھاڑ کر کہا، بس کرے اماں، میں نے سب دیکھ لیا ہے اور سب سن لیا ہے۔ آپ نے میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو نوکرانی بنا دیا، اس کی یہ حالت کر دی کہ اسے پہچاننا مشکل ہو رہا ہے۔ بلال نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور ماں سے مخاطب ہو کر کہا، اماں جی آپ کے پاس آپ کا بڑا بیٹا اور چہیتی بہو سائمہ ہے نا، آپ سے وہی اس گھر کا خیال رکھیں گی۔ عائشہ اب ایک پل بھی یہاں نہیں رہے گی، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ ساس نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ بیٹا ہمیں اکیلا مت چھوڑو، مگر بلال کو اب اماں کے آنسوں میں صرف مکاری دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے عائشہ کا سامان اٹھایا اور اسے لے کر گھر سے نکل گیا۔ اس نے عائشہ سے وعدہ کیا کہ اب اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے اور نہ ہی کوئی اسے دکھ دے گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کیونکہ اسے آج صبر کا پھل مل گیا تھا اور اس کا شوہر اس کی ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ کچھ دن عائشہ کی ماں کے گھر پر گزارنے کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے تھے۔ عائشہ کو اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا اور ماجی اور دوسرے گھر والوں کو بھی اسی وقت سبق مل گیا تھا جب تنخواہ کے وقت بلال نے پہلے سے آدھی رقم بھیجی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مظلوم کو ہمیشہ ظالم کے شکنجے میں تنہا نہیں چھوڑتے۔